السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن، جس میں آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 اور 71 ہم پڑھیں گے، جس میں لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور ساتھ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تفسیر سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں اور اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ کہنے لگی یہ پوچھے اپنے رب سے، وہ قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کہ پوچھئے اپنے رب سے کہ یبین لنا ما ہی، وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے، ان البقرہ تشابہ علینا، کہ وہ گائے کیسی ہو، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ پہلے سماعت فرمائیں۔ قالوا، کہنے لگے، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے، یبین، بیان فرما دے، کھول کر بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما ہی، وہ کیسی ہو، ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، لمہتدون، تو ضرور اسے تلاش کر لیں گے، ضرور تلاش کر لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، بے عیب بے داغ ہو، عاجز ہو کر کہنے لگے، اب آپ لائے صحیح خبر۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ، بے شک وہ اللہ، یقول، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، لا ذلول، خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر، ہل چلانے کی، الارض، زمین میں، ولا، اور نہ ہی، تسقی، پانی دے، الحرث، کھیتی کو، مسلمۃ، بے عیب بے داغ ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی بھی داغ وغیرہ نہ ہو۔ قالوا، کہنے لگے، الآن، اب، جئت، آپ لائے ہیں، بالحق کی، صحیح پتہ، صحیح خبر، فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما کادوا، اور وہ لگتے نہیں تھے، یفعلون، ذبح کرتے۔ دو آیات مکمل ہو گئی ہیں۔ اب ان دونوں آیات کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے تو وہ جان لیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ پہلے مضمون کا تتمہ ہے اور ان کے سوال اور جواب کا یہ بقیہ ہے، اور دوسرا تعلق اس کا یہ ہے کہ پہلے سوالات سے شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید وہ لوگ اس بہانے سے حکم ٹالنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے سوالات جو ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں، لیکن یہاں سے یہ شبہ جو ہے وہ دور ہو گیا ہے کہ وہ اطاعت کے لیے اتنی تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سوالات اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم اس خاص گائے تک پہنچ جائیں جس کا حکم انہیں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے
تو انہیں جب حکم دیا گیا کہ اس طرح کی گائے تلاش کرو تو انہوں نے وہ گائے تلاش کر لی۔ پیچھے وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ ایک صالح شخص جس نے جو ہے ایک گائے اپنے بیٹے کے لیے جنگل میں اللہ کے سپرد کر کے چھوڑ دی تھی اور وہ فوت ہو گیا، تو اس کی والدہ نے جو ہے اسے بتایا کہ تمہارے والد نے فلاں جنگل میں تمہارے لیے گائے اللہ کے نام پہ جو ہے وہ چھوڑی تھی، اسے جا کے لے آؤ۔ پھر وہ لے کر آتا ہے، والدہ کے حکم سے اس کو بیچتا ہے، اور تفاسیر میں ملتا ہے یہ قوم 40 سال تک اس گائے کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آخر اس صالح نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ جوان کہتا ہے میں نے اس کو بیچنا ہے، جس طرح فرشتے نے اس کو ہدایت کی تھی۔ پچھلی تفسیر میں آپ نے وہ واقعہ سارا مکمل تفصیل سے سن لیا۔ جس طرح فرشتے نے اسے ہدایت کی تھی، اس نے کہا کہ میں اس کو بیچوں گا، لیکن قیمت اس کی یہ ہوگی کہ اس کی کھال میں، اس کی جو بڑی ساری کھال چمڑا وغیرہ ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ سونا ڈالا جائے گا۔ تو انہوں نے جو ہے بیچ میں سونے کے سکے وغیرہ ڈال کے پھر اس سے وہ لے لی، گائے لی، اس کو ذبح کیا، اس کے کھال کے اندر سکے ڈال کے جو ہے سونے کے اس کو دے دیے۔ اب یہ اس پورے واقعے سے یا اس پوری آیت سے ہمیں چند طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ بہتر جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنا یہ بہتر ہے کہ اس کا ناک، کان، دم وغیرہ سب ٹھیک ہوں، عیب دار جانور نہ ہو، کیونکہ عیب دار جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح نہ کیا جائے وہ قبول نہیں ہوگا۔ قربانی کے لیے یہ خاص حکم ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر امید والے کام پر انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، ورنہ وہ امید جو ہے وہ پوری نہ ہوگی۔ اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ساری زندگی بھی سوال اور جواب کا یہ سلسلہ چلتا رہتا، تو وہ کبھی بھی گائے جو ہے وہ ذبح نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے جب انشاءاللہ کہا تو پھر جو ہے یہ کام ہوا۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اچھے کاموں میں اور اس کی امید پر انشاءاللہ کہنا چاہیے، برے کاموں کی امید پر جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ یوں کہے کہ انشاءاللہ بیمار کو آرام ہوگا، یوں نہ کہے کہ انشاءاللہ عنقریب جو ہے وہ بیماری پھیلے گی، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رب کی اطاعت میں جلدی کرنا ضروری ہے، تحقیقات کر کے دیر لگانا یہ باعث وبال ہے۔ نوکر کا فرض ہے کہ بس خدمت بجا لائے۔ چوتھا فائدہ، اپنی چیز جس قدر بھی نفع سے فروخت کرے جائز ہے، اس میں حکومت یا قوم کی طرف سے پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ دیکھیں 3 دینار کی گائے اتنی قیمت یا اتنی گراں قیمت میں جو ہے اس نے بیچی، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ غلہ یا چہرہ قحط کے زمانے میں اس کی قیمت بڑھانے کے لیے اس کا انتظار کرتا رہنا، اس کو روکے رکھنا یہ منع کیا گیا ہے، ایسا کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی چیز دینی چاہیے کہ جس سے کوئی دنیا کا کام نہ لیا گیا ہو۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے لیے یہ قید لگائی گئی کہ ایسی گائے کی قربانی کریں کہ جس سے نہ کھیت کا کام لیا گیا ہو، نہ سقایا یعنی پانی پلانے کا کام لیا گیا ہو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کرنا چاہے تو اس سے دنیا کے کام پھر نہ لے۔ مثلا بعض لوگ جو ہے وہ اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور دنیاوی کام اس سے نہیں لیتے، اسے عالم بنا کر دینی کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں کہ دینی کاموں میں جو ہے وہ مشغول رہو، مصروف رہو۔ تو ایسے والدین جو ہے وہ بڑے خوش قسمت ہیں، اور یہ کوئی آج کے دور کا واقعہ نہیں بلکہ پہلے بھی لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔ جس طرح حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانتے وقت کہا تھا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اور یعنی یا رب العالمین یہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، حمل میں ہے، وہ میں جو ہے وہ تیرے لیے نظر کرتی ہوں۔ تو محرر کے معنی ہے دنیاوی کاموں سے آزاد۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کی قربانی کرو، کہ کچھ سانسیں، کچھ اوقات، کچھ مال کی قربانی دو،
جسے بالکل اللہ کے لیے خالص کر دو، بیچ میں کسی اور چیز کو جو ہے بیچ میں نہ ملاؤ۔ تو انسان کو چاہیے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی خاص کر دے۔ اب یہاں پہ چند اعتراض ہیں، ان کے جواب بھی سماعت فرما لیں کہ اس گائے میں کام کاج نہ کرنے اور بے داغ دبا ہونے کی قید کیوں لگائی گئی؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اسلام نے قربانی کے جانور میں یہ قیاس نہیں لگائے کہ وہ اس کا رنگ ایسا ہو، اس کے اوپر داغ دبا نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ سامری جادوگر جو تھا، جس کا بچھڑا بے داغ بے دبا بھی تھا اور کھیتی باڑی بھی نہیں کرتا تھا، تو اس قیود سے اس بچھڑے کی مشابت مقصود تھی۔ جب اسلام نے شراب منع فرمائی تو شروع میں شراب کے برتن استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا کہ اس حالت سے مشابہت نہ ہو جائے اور انہیں دیکھ کر شراب یاد نہ آ جائے۔ تو اسی طرح اس گائے کو دیکھ کر وہ بچڑا ان کو یاد آ جائے گا، پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تو اس کی الفت ان کے دل سے جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایک سعادت مند جوان کی بھلائی کے لیے ساری قوم کو جو ہے اتنا جو ہے وہ تکلیف دی گئی۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ایک نیک بخت کی بھلائی کے لیے مجرم قوم کو کچھ مشقت میں ڈالنا یہ بالکل حکمت کے عین مطابق ہے۔ ہمیشہ اعلیٰ پر ادنا قربان کیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کی راحت کے لیے صدہا فرد جو ہے وہ مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور اگر یہ قیمت ساری قوم نے چندہ کر کے ادا کی یا صرف قاتل کے جو رشتہ دار تھے یا قاتل نے کی، تو تب بھی یہ عین حکمت کی وجہ سے تھا، اور یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ جو قاتل ہے وہ میراث سے جو ہے وہ محروم ہو جائے۔ اور بتایا گیا کہ زیادہ نفع کے لیے تھوڑا نقصان جو ہے یہ نقصان دہ نہیں ہے، مضر نہیں ہے۔ اور تیسرا اعتراض اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے تمام صفات ایک ہی بار کیوں نہیں بتا دیے؟ علیحدہ علیحدہ سوالات کی ضرورت نہ رہتی، ایک دفعہ اگر بتا دیا جاتا۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی حاجت برابر رہے، ان سے بے تعلقی نہ ہو جائے، تاکہ معلوم ہو کہ امت ہر وقت نبی کی ایسی حاجت مند ہے جیسے زمین پانی کی حاجت مند ہے، انسان سانس کا حاجت مند ہے۔ دوسرا یہ کہ اس ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم سے ہم کلامی کا سلسلہ جو ہے یہ چلے گا اور دراز ہو جائے گا۔ جس طرح حضور علیہ السلام کو جب نمازیں اولاً عطا فرمائی گئیں تو 50 تھیں، آپ وقفے سے جاتے پھر واپس آتے، 9 دفعہ آپ گئے تو 45 نمازیں کم کروائیں اور 5 رہ گئیں۔ تو جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو ہر عقل یہ چاہتی ہے کہ کلام میں طول دیا جائے تاکہ محبوب کی ملاقات کا جو وقت ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام صرف جواب دیتے لاٹھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا لاٹھی ہے جس سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور بہت سے کام جو ہے وہ نکالتا ہوں۔ تو یہ لمبی گفتگو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب محب اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس کی منشا اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کو طول دیا جائے، اس کو لمبا کیا جائے، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ اب اس پوری آیت کو اگر دیکھا جائے، اس میں ایک اور چیز مجھے بڑی زبردست لگی ہے، وہ یہ ہے اس واقعے سے یہ فائدہ حاصل ہوا، کسی چیز کے جب اوصاف بیان کر دیے جائیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ گویا وہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ اب گائے کے اوصاف بیان کی گئے تو انہیں پتہ چل گیا کہ اس طرح کی گائے ہے، تو وہ گائے یعنی ان کے سامنے آ گئی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے جو مسلم شریف میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ تمام خواتین اس حدیث پہ غور کیجیے گا۔ حضور نے فرمایا، لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، کوئی عورت اپنے خاوند کے سامنے دوسری عورت کے اوصاف بیان نہ کرے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ شخص اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔
تو یہاں پہ محدثین فرماتے ہیں، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ فجعل النبی صفۃ تقوم مقام الرؤیۃ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصاف بیان کرنے کو دیکھنے کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ تو جب صرف اوصاف بیان کرنے سے منع کیا کہ عورتوں کے اوصاف مرد کے سامنے نہ بیان کیے جائیں، ایک عورت کے اوصاف دوسری عورت اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کرے، یعنی عورت کا اتنا احترام اور اتنا مقام اسلام نے بیان کیا ہے، تو ان عورتوں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے جو بے حجاب ہو کر، سر سے ننگے ہو کر، بازو ننگے کر کے، گریبان کھول کر سڑکوں اور بازاروں میں گھوم رہی ہیں، تو یہ کیا جائز ہوگا؟ اسلام نے تمہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ اسلام نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے، اسلام نے تمہیں ایسی ملکہ بنایا ہے کہ تمہارے اوصاف ایک غیر مرد کے سامنے بیان ایک عورت نہ کرے۔ تو اسلام نے تو تمہیں بڑی عزت بخشی ہے، اس پہ بھی ذرا نظر رہے۔ تو یہ اس آیت کے ضمن میں یہ ایک چیز آ رہی تھی، تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان دونوں آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔